بعد میں ظہیر بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، اپنا جو ان کا جاب سے بزنس کی طرف ایک ان کا سفر تھا اس کے بارے میں وہ بتائیں، اور پھر بزنس میں آ کے جاب اور بزنس کے بارے میں انہوں نے کیا دو چیزیں جو ہیں وہ دو چیزوں کے اندر انہوں نے کیا سیکھا وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ظہیر عباس ہے، ایگل گروپ آف مارکیٹنگ سے میرا تعلق ہے، یہ میرا تعارف تھا۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، میں اپنے استاد محترم، بڑے بھائی بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، سارے تعلق ان کے ساتھ ہیں، لیکن آج جب انہوں نے اتنی عزت دی ہے تو میں تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک استاد ہونے کے ناطے پھر ایج فیلو بھی ہیں۔ تو دوسرا سرفراز گوندل صاحب، نامی گرامی شخصیت، آپ کو بہت شکریہ جی، آپ کی مصروفیت کا بھی ہمیں اندازہ ہے، تو آپ نے اپنے مصروف ٹائم سے ٹائم دیا، اور باقی جتنے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، چودھری اطلس صاحب بیٹھے ہیں اور ہمارے دوست۔ تو ناصر گوندل صاحب، میرا تعلق تقریباً 16-17 سال سے، ہم ایک گاؤں کے بھی ہیں، دوست بھی ہیں۔ میں نے جب یہ بزنس سٹارٹ کیا، میں پہلے جاب کرتا تھا، 20-22 سال میں نے جاب کی۔ سب سے پہلے جب میں نے اپنے ہاسپٹل کے لیے، جیسے انہوں نے تعارف کرایا کہ جی میں نے ہاسپٹل میں جاب کرتا تھا، تو میں ہاسپٹل کے لیے ان سے رینٹ کے لیے ہاسٹل ایک رینٹ پہ لیا، جو ابھی تک مجھے یاد ہے۔ جہاں سے میں موو ہوا کہ یار یہ اتنا پیسہ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے کماتے ہیں، ہم بھی کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو شاید یہ سر کو بات یاد بھی نہیں ہوگی، تو جو کمیشن آنا تھا سوسائٹی کی طرف سے، اپنا ہاسپٹل کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تو ظاہری بات انہیں کو جانا تھا، کیونکہ میں نے ان کو کہا جی آپ مکان لے دیں، انہوں نے مجھے مکان لے دیا، ہاسٹل دیا، پورا پروسیس کمپلیٹ کرایا۔ تو وہ کمیشن جو بنتا تھا وہ 70,000 روپیہ تھا، اور میری سیلری کتنی تھی؟ 25 سے 30,000 روپیہ۔ میں نے ان کے نام پہ محمد ناصر بشیر 70,000 کا چیک ان کو دیا۔ میں نے کہا استاد یہ ہے کمیشن۔ انہوں نے وہ 70,000 کیش مجھے دے دی، کہتا یہ تیرا ہے۔ میں نے کہا جی میرا کدھر سے آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں اپنا حصہ لے لیا، اے تیرا ہے۔ میں سمجھا کہ اچھا یار 25,000 اور 70,000، ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ میں کہا یار ہے چنگا تماشا ہے۔ خیر ہم آگے چلتے گئے، میں مینیجر سے ڈائریکٹر ہو گیا، میری کوئی 1.5 لاکھ سیلری تھی، بڑا پروٹوکول تھا، سارا کچھ تھا۔ تو میں پھر ان کے پاس آ گیا، میں کہا استاد جی، انہوں نے مجھے کہا جی بلیو ورڈ سٹی آ رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے، تو جو فائنل ہوتا ہے وہ جو کونے میں شاید گوندل صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی بلیو ورڈ سٹی کرنا ہے۔ میں نے ان کو، میں آپ کو اپنی پوری ہسٹری بتاتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جی استاد جی، انہوں نے کہا یہ 5-5 مرلے دیا فائلان بلیو ورڈ سٹی دیا، اے تو لے لے۔ میں کہا استاد جی ہے کتنے؟ کہا چکری روڈ تے۔ میں چلا گیا چکری روڈ سے، جاب والا بندہ سی نا، جاب یار 5-5,000 7,000 قسطیں دین۔ اتنے پوچھا، میں کہ استاد جی یہ بلیو ورڈ سٹی کوئی بورڈ کوئی چیز؟ انہوں نے کہا جی ایک پہاڑی وہ ایک کھمبا ہے، وہ کھمبا جہاں ہے نا وہ بلیو ورڈ سٹی دا ہے۔ میں کہا یار ہے چنگیا بلیو ورڈ سٹی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ میں کہا استاد جی اتنے تو کوئی چیز ہی نہیں، کس طرح؟ انہوں نے کہا میرے تو یقین نہیں۔ میں کہا جی ہے۔ انہوں نے کہا لے لے۔ میں نے 2 فائلیں بلیو ورڈ سٹی میں صرف سر کے کہنے کے اوپر لیں، اور آج وہ میرے پروفٹ میں جا رہی ہیں، بیلٹڈ ہو کے پلاٹ نمبر ان کو لگے ہوئے ہیں، 5,000 10,000 کر کے دیتے رہے۔ اب میں نے جب لیا تو اب میں بزنس جاب میں تھا، تو ایک ڈائریکٹر لیول کے بندے کے اوپر سارے جناب وہ ان کے ایک کو بتایا، ایک نے دوسرے کو بتایا، تیسرے کو بتایا، کو کرتے کرتے نا مجھے بلیو ورڈ کا چسکا ہی پڑ گیا۔ وہ جب سیلری آئی مہینے بعد 1,00,000 روپیہ، تو استاد جی کی طرف سے مہینے بعد آیا 4 لاکھ روپیہ۔ میں کہا یار اے کم چسکا بڑا مزے ہے یار، اے چیزیں 20 سال 99 سے لے کر 2020 تک 20 ایئر میں نے جاب کی۔ پھر ان کے پاس آئے، جب جاب چھوڑی ان کے پاس آیا، ان کا بزنس شروع کرو۔ اب کچھ نہ کچھ تو مجھے آتا تھا، باقی میں تھوڑا بہت کوئی ریفرنس، کوئی ایک ٹیبل، ایک کرسی، کوئی ایک آداب، آپ خود ہی چائے بنانی، خود ہی فائل بلیو ورڈ سٹی کی لینی، بغیر پیسوں کے انہی سے اٹھانی، خود ہی پر کرنی، بلیو ورڈ سٹی کا آفس کہاں پہ ہے وہاں پہ جمع کرانی، خود ہی رسیدیں لینی، سب کچھ خود کرنا۔ اکیلا موٹر سائیکل کے اوپر گھوم رہا ہوں۔ ایک دن آیا تو مجھے انہوں نے کہا تمہاری ورکنگ تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب یوٹیوب کے اوپر آؤ۔ میں کہ استاد جی میرے کو تو بولے ہی نہیں جانتا۔
کہ استاد نے کیا جی موبائل تو اس طرح رکھنا ہے تو آپ کے سامنے بہ جانا سارا دن تو نہ میری ویڈیو ویک کے وہی کر رہے ہیں جڑا میں کرنا. اچھا میں کچھ 3 مہینے اسی چیز میں گزر گئے. تو 3 مہینے کے بعد میں نے کہا استاد جی اتنے تو کوئی کال شال ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا پہلے کہا تھا صبر, چلتے رہو, اب تمہاری پیک آ گئی جہاں پہ تم نے پیسہ کمانا ہے. اور پھر وہی ہوا کہ جب بھی کوئی مشکلات آئی سر کے پاس گئے نہ کبھی, جب مشکلات جب بھی پیسوں کے حوالے سے بھی, معاملات کے حوالے سے بھی, نالج کے حوالے سے بھی, جہاں پہ پھنسے رات کو 2 بجے میسج کیا, رپلائی آیا اگر جاگ رہے ہیں 1 بجے. ایک ویڈیو کلپ میں نے بنا کے بھیجا 4 دوستوں کو کہ یار آپ یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہو, مجھے بتاؤ یہ میں نے بنایا ہے. تو 3 نے کہا تمہاری یہ غلطی ہے, تم نے ایسا نہیں ایسا بولنا چاہیے تھا, بیک گراؤنڈ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ ناصر گوندل صاحب, آپ نے مجھے کہا 110% ٹھیک ہے, چڑھاؤ اس کو. یہ حوصلہ چاہیے تھا ہمیں. کام ہم لوگوں نے خود ہی کرنا ہے, صرف سپورٹ کوئی دیتا ہے, ہاتھ رکھتا ہے. تو پھر میں نے وہ لگا دی. پھر مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ ایگل کا ایک چھوٹا سا آفس, اور میں خود ہی آفس بوائے, خود ہی رائڈر, خود ہی پک کرنا, خود ہی جمع کرانا, خود ہی ٹرانسفر کرانا. اور میرے پاس اس وقت الحمدللہ 10 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یوٹیوب چینل بھی چل رہا ہے. آج بھی جب جاتا ہوں نا تو پہلا حال چال پوچھنا ہے, صرف استاد جی نے حال چال پوچھنا ہے, اس کے بعد بزنس پہ شروع ہو جانا. یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. ایسے بہت کم لوگ کرتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں, جو آپ کو پڑھاتے ہیں, جو آپ کو پش کرتے ہیں کہ آگے نکلو یار, پیچھے کو چھوڑو, پیچھے جو گزر گیا سو گزر گیا, نیکسٹ آؤ. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو 20 سال میں نے گزارے ہیں, اچھی جاب تھی, سب کچھ تھا, لیکن مزہ تو اب آیا نا جو 2-2.5 سال گزارے ہیں. اپنی زندگی جیتے ہیں, اپنی زندگی مرتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے یہ کام کیا پاکستان بزنس اکیڈمی, پتہ نہیں یہ استاد جی آپ ساری رات سوتے نہیں ہیں, یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے آگے کیسے لے کر جانا ہے. ہمیں تو چلو جو بھی ہے, آپ اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ, یہ سارے میرے دوست بیٹھے ہیں, بھائی بیٹھے ہیں, ہم بھی آپ کی طرح ہی تھے, لیکن یہ اکیڈمی نہیں جوائن کرتے تھے. جب ہوتا اٹھتے ان کے پاس چلے جاتے ہیں, استاد جی یہ مسئلہ ہو گیا یہ کر دو, یہ مسئلہ ہو گیا یہ کر دو. تو یہ سٹوری تھی, یہ کہانی تھی. اور پھر لاسٹ میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جیسے عتیق گوندل صاحب نے ابھی کہا ہے کہ آپ نے وہ چیز پسند کرنی ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. کتنی فیک سوسائٹیز جا رہی ہیں, صرف جو ان سے پہلے پوچھتا ہوں استاد جی یہ انہوں کا یہ کر لو. بلو ورلڈ سٹی جو ابھی 2-4 ہزار کنال سے شروع ہونے والا پروجیکٹ, اس وقت ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ زمین پیڑا چاہ جاؤ. اور الحمدللہ آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت بلو ورلڈ سٹی صرف 20%, ابھی 80% تو پیچھے پڑا ہے. جب آپ کی ری سیلیں, جب آپ کے ولاز, جب آپ کے بیلٹڈ پلاٹ, جب آپ کے گھروں کی تعمیر, جب آپ کے کمرشل, آپ کبھی یہ سوچیں کہ اگلے 5 سال میں بلو ورلڈ سٹی کہاں پہ ہوگا. تو انشاءاللہ اسی میں بھی ہم سب کی روٹی روزی بھی لگی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو آگے بھی لے کر جائیں گے. تو بس آخر میں ناصر گوندل صاحب دوبارہ شکریہ کہ آپ نے اس چیز کا موقع دیا اور اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا. بہت شکریہ.